بھائی حضرت عیسیٰ کریم علیہ السلام کے حوالے سے سلسلہ ہمارا چل رہا ہے. میں نے آپ لوگوں کو کافی ٹائم دے دیا اور 2 ہفتے کا تقریباً ٹائم دے دیا. ابھی جو ہے ہم آگے سلسلہ بڑھاتے ہیں, مسئلہ انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. ہم پیچھے جہاں تک پہنچے تھے, ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک ہے وفات اور ایک ہے وفات کے بعد جو معاملہ یہود کے زوال کا آیا تھا. اس میں نے اچھی طرح آپ لوگوں کو سمجھا دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جب انی متوفیکا و رافعوکا الیہ, جب تک یہ معاملہ ہوا, عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو زوال یہود ہے, یہ معاملہ قرآن پاک ضرور ذکر کرتا ہے. اور ہمارے یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جو زوال یہود کی باتیں ہیں نا, اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتمام حجت کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے, جس پر میں بار بار آبجیکشن کر رہا ہوں کہ یہ غلطی ہو رہی ہے. اور آپ لوگ بتائیں جی, اتنا میں نے تو 10-15 دن آپ لوگوں کو ٹائم دیا, آج اینڈ کریں گے انشاءاللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا چیپٹر اینڈ کریں گے. انی متوفیکا والی آیت بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. تو پہلے یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متوفی اور رافع ہونے, یہ معاملہ پہلے آپ کی تلوار اٹھانا ثابت ہے یا کوئی کافر آپ کے ہاتھوں سے شہید مر گیا کافر, یہ معاملہ ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں سر, یہ تو ہم نے تھوڑا چیک کیا ہے. مائک لے لیں. اچھا, یہ ہم نے کافی اس پہ تحقیق کی ہے, غور و فکر کیا ہے. بائبل میں بھی یا کہیں بھی یہ ذکر نہیں مل پا رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تلوار اٹھائی. قرآن میں بھی ایسا ذکر نہیں ہے. لیکن جو یہود پہ جو عذاب آیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی متوفی ہونے کے بعد, وہ یہی ہے جو یہود پہ عذاب آنا تھا, وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. اس سے یہی مراد ہے. اور اس کے بعد جو بخت النصر ہے, اس نے جو تباہی مچائی, وہ بھی یہی عذاب کا حصہ ہے. تو یہ چیز تھوڑی سی ٹینشن ہے, لیکن میں سمجھا آیات میں کہیں نہیں کچھ بھی. یہ وہی چیز ہے جو میں نے سمجھایا. یہ یعنی لاسٹ لیکچرز بھی میرے اگر آپ سنیں گے نا, میں نے آپ کو بار بار بتایا, ہر رسول سے متعلق اللہ نے ایک سنت ذکر کی ہے. رسول کی موجودگی کے اندر کفار پر سزا جاری ہوئی, ایک قیامت قائم ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری جب آتی ہے تو ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں تو نہیں ہوا, تعداد کم تھی, فرشتے نازل نہیں ہوئے, لیکن آپ کے وفات پا جانے کے بعد زوال یہود ہوا تھا. یہ چیز وہی ہے جو میں نے ذکر کی, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دلیل آئی. اسی چیز کے اندر سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے کہ جو زوال یہود کا معاملہ ہے, اس کو ہم عیسیٰ علیہ السلام کی اتمام حجت کے ساتھ جوڑتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے. وہ کیسے, آج میں آپ کو سمجھاتا ہوں, پھر آگے ہم چلتے ہیں, ایسے سمجھ میں آ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہم بالکل چھوڑ نہیں سکتے کہ آپ جب تک متوفی نہیں ہوئے ہیں اور کسی کافر پر قیامت قائم نہیں ہوئی. دیکھیں اس کی وجہ یہ, اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا, کچھ آیتیں میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھی تھیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر, سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. رسولوں سے متعلق میری ایک سنت ہے اور اس سنت کو بدلتا ہوا آپ نہیں پاؤ گے. پرابلم صرف یہ ہے, اللہ اگر کوئی کام کر رہے ہیں, کسی عادت میں کام کر رہے ہیں, اس کام کے خلاف اللہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہم بولیں گے بالکل کر سکتے ہیں. لیکن جہاں اللہ ذکر کر دیں کہ میں کبھی بھی اس طریقہ کار سے ہٹوں گا نہیں, وہاں پھر اللہ کی زبان ایک کلام کی بات ہو گئی نا, اللہ جھوٹا پڑے گا نعوذ باللہ. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب کے اندر یہ چیز بہت اہم ہے. اور رسول کی موجودگی کے اندر تلوار کیوں نہیں اٹھی؟ اور تلوار کا ذکر اس لیے کہ تورات کے بعد میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ تلوار مشروع ہو گئی تھی, پھر قتال ہو گیا تھا. یہ جو زوال یہود والا مسئلہ بیٹا دیکھیے گا, بہت آرام سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اگر کوئی سمجھنا چاہے گا سمجھ آ جائے. اگر کوئی اپنے فرقے کو یا اپنی فکر کو بس اس کو لے کے چلے گا, نہ وہ سمجھے گا نہ سمجھنا چاہتا ہے. یہ بدقسمتی ہمارے یہاں. کسی فکروں کی جب ہم تبلیغ کرتے ہیں نا, پھر حق بھی سامنے آ جاتا ہے, پھر ہم ملمہ کریں گے, لوہے کے اوپر چاندی کا کوڈ چڑھا کر لوگوں کو چاندی دکھا رہے ہوتے ہیں. اب میں آپ کو تھوڑا سا ایک مثال دے رہا ہوں. یہ مائک آپ اپنے پاس رکھیے گا, ٹھیک ہے؟ میں نے کچھ سوالات کرنے ہیں, آپ بھی جواب دیجیے گا. ابھی آپ تھوڑا سا ایک تصور کے اندر لے کر آئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہے ہی نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف ہی نہیں لائے تھے, ٹھیک ہو گیا. پھر یہود کا کیا ہوتا؟ ہمارے یہاں پر بولا جاتا ہے بخت النصر آیا تھا, اس نے دیکھو کہ واٹ لگا کے رکھ دی تھی یہودیوں کی. اس کے بعد سے یہودیوں کا یہ جو جملہ ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے یہود کا زوال قیامت تک کے لیے مقدر ہو گیا, یہ جملہ میں غلط بولتا ہوں, اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام حجت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. ابھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کیسے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالفرض تشریف ہی نہیں لائے تو یہودیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ یہ یہود کا لفظ میں مفسرین کی اصطلاح میں بات کر رہا ہوں, ورنہ محققین علماء کرام کبھی بھی یہود کا لفظ استعمال نہیں کرتے. بنی اسرائیل کے عہد شکن لوگ, بس. اللہ کو یہود, اللہ کو نصارہ, ان سے کوئی نفرت نہیں ہے. اللہ کو جس چیز سے نفرت ہے وہ وصف اللہ نے ذکر کیا ہوا ہے, جیسے وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا, اللہ کو اس وصف سے نفرت ہے. لیکن میں مفسرین کی اصطلاح میں فی الحال سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر نہ تشریف لاتے, یہ رسول نہ ہوتے, تو یہودیوں کے ساتھ کیا ہونا تھا؟ ابھی دیکھ لیجئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے, ان سے پیچھے بھی رسول تشریف لائے. حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, دونوں رسول ہیں, نبی ہے, ملک ہے, رسول ہے. ان سے پیچھے چلے جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام. صدیوں کا فاصلہ ہے کہ نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جس وقت تورات نازل ہو گئی تھی, یاد رکھیے گا تورات نازل ہونے کے بعد احکامات تھوڑے سے تبدیل ہوئے تھے.
تورات نازل ہونے سے پہلے جس قوم پہ رسول تشریف لاتے تھے وہ پوری قوم ختم کر دی جاتی تھی، خلاص۔ تورات نازل ہونے کے بعد 3 احکامات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے۔ نمبر 1، تورات نازل ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آتے، عمومی عذاب جو پوری قوم ہلاک ہو جائے، بلکہ اللہ کی طرف سے قتال کو مشروع کیا گیا۔ سب سے پہلا قتال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے ہر رسول سے متعلق قتال کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتال کا ذکر ملے گا۔ دوسری چیز یہ کہ پہلے تو پوری قوموں کو ہلاک کر دیا جاتا تھا، تورات نازل ہونے کے بعد جب قتال مشروع ہوا تو کچھ کفار رسولوں کے ہاتھوں اسی دنیا میں مرے، واصل جہنم ہو گئے، خلاص۔ جو قوم بعد میں چھوڑ دی گئی، مفت کے اندر کسی قوم کو نہیں چھوڑا گیا، بلکہ اتمام حجت کا جو حکم ہے وہ قیامت تک جاری رہتا ہے۔ پہلے رسولوں کی موجودگی تک اتمام حجت کے معاملات چلتے تھے، تورات نازل ہونے کے بعد جب تک قوم ہے، چونکہ قومیں بھی آگے قیامت تک چلیں گی، اتمام حجت کا حکم بھی قیامت تک چلے گا۔ اگر قیامت تک نہیں چلے گا تو ذرا غور کریں، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، بنی اسرائیل کے عہد شکنوں کو، جنہیں یہود سے ہم تعبیر کرتے ہیں، قیامت تک اللہ عذاب دے گا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، آج اگر یہودیوں کے اوپر ہٹلر نے اٹھ کے ظلم و ستم کر دیا، مار دیا، انہوں نے کیا قصور کیا تھا؟ رسول کا انکار تو وہ یہودیوں نے کیا تھا نا۔ یہ جو بعد میں آنے والی نسلیں ہیں، ان یہودیوں کا کیا قصور تھا؟ ان کے اوپر وہ اتمام حجت کا حکم جاری ہو رہا ہے، آج تک قیامت تک جاری ہوتا ہے، اس لیے کہ کوئی قوم مفت کے اندر نہیں چھوٹے گی۔ اس چیز کو اللہ نے بارہا قرآن میں ذکر کیا۔ جب اتمام حجت کا چیپٹر میں سمجھاؤں گا پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ہمارے یہاں اتنے معاملات کو گڑبڑ کر دیا جاتا ہے نا، پھر بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام تشریف ہی نہ لائے، اب قوم یہود کے ساتھ کیا ہوتا، اب بخت النصر کیا کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات نازل ہوئی، تورات نازل ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ اب قتال ہوگا، قتال کے بعد جو قوم چھوڑ دی جائے گی قیامت تک کے لیے ان کے اوپر بھی تمام حجت کا حکم جاری رہے گا۔ چونکہ اب بنی اسرائیل تھی، قوم بنی اسرائیل تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو کفار تھے وہ بنی اسرائیل کے عہد شکن لوگ تھے، جنہیں ہم یہود سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا اعلان قیامت تک کے لیے کہ یہود اب قیامت تک کے لیے عذاب میں گرفتار ہوں گے، ان پر اللہ وقتاً فوقتاً ایسی قوموں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان پر عذاب ڈالیں گے۔ یہ اعلان قیامت تک کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہو چکا ہے۔ اسی اعلان کو ہر رسول دہراتے ہوئے آئے ہیں اپنی اپنی رسالت کے اندر، یاد رکھ لیجئے گا۔ اسی اعلان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دہرایا کہ یہود کا زوال ہوگا۔ یاد رکھ لیں، اب میں کہہ رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام اگر نہ ہوتے پھر بھی یہودیوں کے ساتھ بخت النصر نے کیا کرنا تھا؟ دیکھیں قرآن کی آیت کھولیے ذرا، سورہ آراف 167 نمبر آیت کھولیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، بنی اسرائیل کے عہد شکن لوگ یہودیوں پر اللہ نے قطعی فیصلہ کر دیا ہے کہ قیامت تک ان کے اوپر اللہ ایسے لوگوں کو مسلط کرتا چلا جائے گا، من یسومہم سوء العذاب، جو ان یہودیوں کو، عہد شکن لوگوں کو سزا دیتے رہیں گے۔ سورہ آراف 167 کی آیت یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعلان ہے۔ تورات نازل ہونے کے بعد یہ سب سے پہلے اعلان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا کہ آج سے لے کے قیامت تک بنی اسرائیل کے جو عہد شکن لوگ ہیں ان پر اللہ ایسی قوموں کو مسلط کرتا رہے گا جو عذاب دیتے رہیں گے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے جی، مائک ہاتھ میں لے جواب دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قیامت تک کے لیے یہودیوں کا اناؤنسمنٹ ہو چکا کہ قیامت تک ان پر سزا ہوگی، اللہ ایسی قوموں کو مسلط کرتے رہیں گے، قیامت تک وہ معذب ہوتے چلے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ اعلان چلتا ہوا آ رہا ہے، اور رسول آئے بیچ میں، اور رسول آئے بیچ میں۔ سر اگر عیسیٰ علیہ السلام نہ بھی ہوتے، آپ سے سوال ہے اس دور سے لے کر بھی بعد تک یہود کے ساتھ کیا ہوتا؟ بخت النصر نے کیا کرنا تھا؟ عذاب، بتائیے، ملیامٹ کرنا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام حجت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہوا؟ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اعلان ہو چکا تھا۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہر رسول اس اعلان کو کرتے رہے ہیں کہ ہمارے بعد جو قوم چھٹے گی قیامت تک کا اس کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اللہ کی طرف سے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی قتال ہوا، داؤد علیہ السلام کی زندگی میں بھی قتال ہوا، سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں بھی قتال ہوا، دیگر ہر رسول کی زندگی میں بھی قتال ہوا، اور یہ یہودیوں کا فیصلہ بھی سنا دیا، اسی کو رپیٹ کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پھر یہ چیز، اس اعلان کو تو دہرا دیا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ قیامت تک کے لیے یہودیوں تمہاری ستیہ ناش ہوگا، لیکن قتال نہیں ہوا۔ مسنگ ہے معاملہ یا نہیں مسنگ ہے؟ اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودیوں کا زوال مقدر ہو گیا، یہ جملہ جھوٹ ہے، او غلط قرآن کی انٹرپریٹیشن کر رہی ہے سر۔ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اعلان ہو گیا۔ آپ نکالیں تفسیر تدبر قرآن، شاباش، ابھی جلدی نکالو، یہ 167 نمبر آئے
آپ کو لگ رہا ہوگا میں اپنی تفسیریں بیان کر رہا ہوں، وہ کچی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جو غلطی ہے اس کو سمجھے۔ جی نکال لیا۔ اب اس کی تفسیر پڑھیں۔ وَإِذْ رَبُّكَ، پیچھے حضرت اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، اس کے بعد اصحاب السبت کا پھر یہ ذکر، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ تفسیر پڑھے ذرا، کیا کہہ رہے ہیں، جلدی سے پڑھیے گا۔ کہہ رہے تازانہ کا صحیح مفہوم کسی فیصلے قطعی سے لوگوں کو آگاہ کر دینا ہے۔ ٹھیک، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کی اس طرح کی بد عہدیوں کی بنا پر ان کو ان کے نبیوں کے ذریعے سے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر ایسے لوگوں کو قیامت تک مسلط کرتا رہے گا جو ان کو نہایت سخت عذابوں میں مبتلا کرتے رہیں گے۔ صحیح، اس طرح کی تنبیہ ان کو حضرت موسیٰ نے بار بار بس ایک منٹ رکیں، اس طرح کی تنبیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بار بار کی، تو یہ اعلان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بنی اسرائیل کو فیصلہ سنوا دیا گیا تھا کہ جو بھی بنی اسرائیل کے اندر عہد شکن لوگ ہوں گے، اب قیامت تک اللہ رب اس قوم کو فری میں نہیں چھوڑے۔ اللہ پہلے پوری قوموں کو ہلاک کر دیا، اب پوری قوم کو اللہ ہلاک نہ کرے، غلط بات ہے نا، ایک ناانصافی نظر آتی، نہیں، پوری قوم پر قیامت تک کے لیے اتمام حجت کے احکامات جاری چلتے رہیں گے، اس کی شرائط الگ ہیں، اتمام حجت کے چیپٹر میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ ورنہ آج کل کے یہودیوں کا کیا قصور، دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو۔ پھر انہوں نے بھی ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس اعلان کو کرتے رہے، اور سر یہ تو اعلان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہو رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے لے کر بنی اسرائیل کے عہد شکنوں کا قیامت تک کے لیے اللہ ایسی قومیں پیدا کرے گا جو ان کو عذاب چکھاتی رہیں گی۔ اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوتے تو بخت النصر نے کیا کرنا تھا؟ تو بخت النصر کے معاملے کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اتنی بڑی تفسیری غلطی ہم کر رہے ہوتے ہیں، یہی تو چیز سمجھا رہا ہوں، لیکن نہیں سمجھ نہیں ہم لوگ، چلو بہرحال نہ سمجھیں، اب بات سمجھ میں آ گئی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودیوں کا ستیاناس ہوا، اب عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوتے یہ ستیاناس پہلے سے چلتا آ رہا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس وعدے کو دہرایا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وعدہ تھا، یہ رسول اللہ نے بھی وعدہ دہرایا، یہ بھی میں قرآن کی آیت ابھی آپ کو بتاتا ہوں، ہر رسول نے اس وعدے کو دہرایا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو چکا ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ خاص ہے، یہ بنی اسرائیل کے ساتھ خاص، بنی اسرائیل کے عہد شکنوں کے ساتھ۔ اچھا کیوں ایسا ہوا، یہ جب اتمام حجت میں پڑھاؤں گا نا پھر سمجھاؤں گا آپ کو ایسا کیوں ہوا تھا۔ اچھا اب کیا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قوم یہود پر زوال آیا، یہ اتنی کمزور بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوتے میرے بچوں یہ چیز پھر بھی چلنی تھی کہ یہ وعدہ پہلے ہو چکا ہے۔ اب اللہ کے نبی جب تشریف لائے، بنی اسرائیل کے اندر یہود بھی چلتے آ رہے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نصارہ بھی آ گئے، اب بنی اسرائیل وسیع ہو گئی نا۔ یہ اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی اللہ نے کروایا تھا، وہ آیت میں نوٹ کر دیں سورہ مائدہ میں، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، کچھ لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو نصارہ منسوب کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا، فنسوا حظا مما ذکروا بہ، اپنے وعدے کو وہ بلا بیٹھے، فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، قیامت تک اب ان نصارہ پر بھی اللہ نے نحوست ڈال دی ہے، قیامت تک ان نصارہ پر بھی اللہ نے نحوست ڈال دی۔ سوال یہ ہے کیوں؟ اس سے پہلے یہ اعلان حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف یہودیوں کے لیے چلتا آ رہا تھا نا، بنی اسرائیل کے عہد شکن جو یہودی تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد چونکہ نصارہ بھی آ گئے بنی اسرائیل کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان بھی کروا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ اعلان چلتا ہوا آ رہا ہے کہ یہودیوں بنی اسرائیل کے عہد شکنوں کو قیامت تک کی سزا ملے گی۔ اب اس میں مجھے بتائیں کہ اس رسالت کا کیا نیا فائدہ ہوا یا کون سی نئی قیامت قائم ہوئی؟ نہ آپ کی زندگی میں تلوار اٹھی جیسے حضرت داؤد علیہ السلام نے تلوار اٹھائی، سلیمان علیہ السلام نے تلوار اٹھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کیا اور تلوار اٹھائی، نہ یہ چیز، اور یہود کا زوال وہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ سر رسول اس لیے اللہ نے نہیں بھیجے، سنت رسول کی پورے قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کی، یہ ہے وہ غلطی، اس کو سمجھیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، یہ بات ہو گئی۔ اب کوئی سوال ہے آپ کو بخت النصر کے حوالے سے؟ تو یہ جو ہٹلر نے کیا یہ بھی اسی کا حصہ ہے؟ یہ بعض مفسرین لکھ دیتے ہیں، بعض مفسرین یہ جو ہٹلر کے ذریعے بھی ہوا یہ بھی اسی کی کڑی ہے کہ اللہ نے چونکہ مختلف اقوام کو زندہ کرنا تھا اور ان کو سزا دینی تھی، اسی کڑی کے اندر ہٹلر بھی آ جاتا ہے۔ اللہ بہتر جانے، اللہ کے فیصلے ہم نہیں جانتے، لیکن پوائنٹ سمجھانے والی بات یہ ہے یہودیوں کے زوال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جوڑ دینا نعوذ باللہ من ذالک قرآن پاک کی تحریف کے مترادف ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو مرضی استدلال آپ کریں پھنسیں گے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں بیٹا، کیونکہ ابھی ہماری بات ختم تو نہیں ہوئی نا، ہم نے تو اینڈ تک لے کے جانی ہے۔ اب ادھر دیکھیں، جتنے بھی رسول آئے رسولوں کے لیے اللہ نے ایک سنت قرار دی، اس سنت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، سنت من قد ارسلنا رسلنا من قبلک ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور رسولوں سے متعلق میری ایک سنت ہے، اس سنت کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ یہ سب سے بڑا قیمتی پوائنٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب کے اندر تھوڑا سا معاملہ الگ لگ رہا ہے، کوشچن مارک۔ پھر جتنے بھی رسول آئے ہیں یاد رکھ لیجئے گا، رسولوں کے دو کام ہوتے ہیں، ایک رسول کا کام ہوتا ہے کفار سے فائٹ کرنا، کفار پر اقامت حجت کرنا، پھر جس وقت اللہ کی طرف سے وہ وقت آ جائے کہ ان پر عذاب ہو جائے۔ عذاب اس طرح نہیں ہوتا، یاد رکھیے ہمارے یہاں بہت سے تصورات ہیں کہ نبی نے دعوت دی، سامنے والے نے نہیں مانا گردن کاٹ دو، ایسا نہیں ہوتا۔ عذاب دنیا میں عذاب جاری ہونے کی شرائط ہیں جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔
اور وہ شرائط یہ ہیں کہ کسی بھی کافر پر اس دنیا میں نبی کی تلوار اس وقت چلتی تھی جب ایک کافر کے سامنے نبی کی دعوت پہنچ جائے اور اس دعوت سے اس پر حق بھی واضح ہو اور وہ اتنا ڈٹ جائے، ہٹ درمی کے اوپر آ جائے، علم الہی میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ اب مرتے دم تک ایمان نہیں لے کر آئے گا، علم الہی میں یہ بات ثابت ہو جائے، اس پر عذاب کی تلوار جاری ہوتی ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اب آپ ان کو ڈرائیں یا اب آپ ان کو نہ ڈرائیں، یہ اب مرتے دم تک ایمان نہیں لے کر کے آئیں گے۔ جب یہ شرائط پوری ہو جاتی ہیں اس کے بعد عذاب آتا ہے۔ تھوڑا سا غور کیجیے گا، کافروں کو ایک لمبی مہلت ملتی ہے، اس لمبی مہلت کے بعد جا کر کے فیصلہ ہوتا ہے جب علم الہی میں ثابت ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، سورہ نوح پڑھیے گا آپ کو اس میں بھی سمجھ میں آئے گا، حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ سے عذاب کی دعا کی تو کیا الفاظ تھے کہ اللہ میں نے دن رات ان کو نیکی کی دعوت دی، تیری توحید کی طرف بلایا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ قوم اب اس کیفیت کے اندر چلی گئی ہے کہ میں جتنا سمجھاتا ہوں یہ اتنا کفر میں اور بڑھ جاتے ہیں، اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، مجھے وہ کیفیت لگ رہی ہے۔ اور علم الہی میں بھی وہ کیفیت آ چکی تھی کافر ہو گئی، اس لیے ان پر عذاب آ گیا۔ اس مہلت کے لیے ایک رسول کو لمبا ٹائم چاہیے، انہوں نے ایک لمبی زندگی گزارنی ہوتی ہے قوم کے درمیان، وہ شادی بھی کرتے ہیں، ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں۔ رسول کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ ایک تو کافروں سے انہوں نے لڑنا ہوتا ہے، دوسرا جو مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں ان کے لیے سنت کا قیام کرنا ہوتا ہے۔ یہ دو اہم چیز ہیں، کیونکہ جب رسول انتقال کر جائیں گے قوم بعد میں آگے جائے گی، جب آگے جائے گی تو ان کے پاس پریکٹیکلی رسول کی سنت ہونی چاہیے تاکہ وہ اس کو لے کر کے آگے چلیں۔ یہ دو چیزیں ذہن میں رکھے گا، کفار پر اقامت حجت کرنا اور مومنین کے لیے سنت جاری کرنا، یہ رسولوں کے دو منصب ہوتے ہیں۔ اور اس سنت جاری کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ رسول شادی بھی کرے، ان کی اولاد بھی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے ہر چیز کے اندر سنت ملتی چلی جائے گی نا، کہ ہم نے فالو کرنا ہے اپنے رسول کو۔ قرآن کی آیت دن میں رکھی، اللہ نے فرمایا سورہ رعد آیت نمبر 38، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں اے نبی آپ سے پہلے، آیت پہ غور کریں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان سب کے لیے ہم نے ازواج بھی بنائیں، یعنی زوجہ، ان کی شادیاں بھی ہوئیں، وَذُرِّيَّةً، ان سب کی اولاد بھی ہوئی۔ یہ اللہ نے ایک دوسری سنت ذکر کی ہے قرآن پاک نے اپنے رسولوں سے متعلق، دو وجہ۔ ایک وجہ یہ کہ لمبا عرصہ گزارنا ہوتا ہے قوم کے اندر تاکہ قوم پر اتمام حجت ہو، اگر ان پر عذاب جاری ہونا ہے وہ وقت آ جائے کہ جس وقت کے اندر وہ کفار الگ ہو جائیں کہ اب یہ مرتے دم تک ایمان نہیں لائیں گے، ایسے ہر درم ہو جائیں، اس کے لیے لمبا ٹائم چاہیے۔ دوسری بات سنت قائم کرنی ہے جو قوم بعد میں آگے جائے گی، اس سنت قائم کرنے کے لیے بھی شادی اور بچوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ ایک لمبے عرصے پر بھی دلالت ہو، اور دوسری بات گھریلو لائف اور سب سے اہم باب انسان کی زندگی کے اندر ازدواجی تعلق ہوتا ہے، اس کی بھی سنتیں قائم کر کے رسول جاتے ہیں۔ دوسری سنت اللہ نے ذکر کی کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں، غور کیجیے گا، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں ہم نے سب کی شادیاں بھی کروائیں، سب سے اولاد بھی ہوئی، یہ رسولوں کی سنت دوسری اللہ نے ذکر کی۔ حیرت والی بات پھر ہو گئی، سب رسولوں کی شادیاں ہو گئی، ان کی اولاد ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اس حکم سے مستثنیٰ ہو گئے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی نہ آپ کے بچے ہوئے۔ اگین اللہ کی سنت، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر کوشچن مارک، ایک پہلے سنت کوشچن مارک، یہ دوسری سنت کوشچن مارک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی شادی ہوئی، ذریت ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی بھی شادی ہوئی، جتنے رسولوں کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے ہر ایک رسول کی شادی ہوئی، ذریت ہوئی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نہ شادی ہوئی تھی ابھی، نہ ان کی ذریت، نہ ان کی اولاد ہوئی تھی، اس سے پہلے اللہ نے اٹھا لیا۔ پھر چند سوالات پیدا ہوئے، سر مائک لیں، مائک اٹھائیں، جواب دیں۔ جی، سوال نمبر 1، جب اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے رسول آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں سب کی شادی کرائی، اللہ نے استثناء تو نہیں کیا؟ نہیں کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام سے پہلے ہی رسول ایسے تھے جن کی نہ شادی ہوئی تھی نہ بچے ہوئے، بالکل پہلے والے، بالکل پہلے والے۔ قرآن کی آیت میں استثناء ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان کی شادیاں بھی ہوئی ہیں، بچے بھی ہوئے ہیں، الا عیسیٰ ابن مریم، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن قرآن پاک نے کوئی استثناء بیان نہیں کیا ہے، کوئی استثناء بیان نہیں کیا ہے۔ ان آیتوں کو ہم نہیں سولو کر بتاتے بھی نہیں ہیں لوگوں کے سامنے کہ یار کیا معاملہ، پرابلم کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو واپسی کے حوالے سے قرآن کیوں سوالیہ نشان بنا کے چلا جاتا ہے؟ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے بچے تھے؟ سر جواب دیں ذرا، نہیں کتنے؟ کوئی نہیں، لڑکوں کے نام بتائیں، نہیں، لڑکیوں کے نام بتائیں۔ نہیں، میں ایک جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہماری ڈسکشن چل رہی تھی، اور ڈسکشن کے اندر یہی پوائنٹ میں نے ذکر کیا کہ اللہ نے دوسری سنت ذکر کی، وہ دوسری سنت بھی سوالیہ نشان ہے۔ تو مجھے جواب پتہ ہے کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل، یہ سلسلہ نبوت بنی اسماعیل میں کنورٹ ہو گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔
تو اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے ہو سکتا ہے شادی نہ کروائی ہو، اولاد نہ ہوئی ہو، کہ اولاد ہونا دلالت کرا تھا کہ شاید نبوت ابھی آگے جائے. تو میں نے کہا کہ دیکھو جو آپ بات کر رہے ہو اس پہ قرآن کی دلیل ہے. قرآن کی اپنی طرف سے مجھے اسٹوریاں نہیں سنایا کرو یار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہیں. ان کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو رہا ہے. اللہ نے ان کی بھی شادی کروائی اور اولاد کے اندر بیٹا نہیں دیا، بیٹیاں تھیں صرف، کیونکہ سلسلہ نبوت اب آگے چلنا نہیں تھا. تو یہ بھونڈی دلیل بیان نہ کریں. پھر سوال پیدا ہوا رسولوں کی سنت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تلوار اٹھانے سے پہلے انتقال کر گئے، بظاہر مغلوبیت کی کیفیت لگ رہی ہے، رسول کو غالب ہونا ہوتا ہے. سنت نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھ گئے، فوت ہو گئے. اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں میری دوسری سنت رسولوں سے متعلق ہے کہ ان کی شادیاں بھی ہوئیں، ان کے بچے بھی ہوئے. یہ سنت بھی عیسیٰ علیہ السلام پر سوالیہ نشان بن گئی. اس کی وجہ کیا تھی؟ سر وجہ یہ تھی کہ جس قوم پر عذاب آنے کے لیے ایک لمبا عرصہ رسول قوم میں رہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنا لمبا عرصہ رہے ہی نہیں. کتنی عمر تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب آسمان پر اٹھ گئے؟ ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہاں ہوگی 55-60 سال. سر ان سے پوچھے دلیل دو مجھے، کہاں ذکر ہے آپ کی عمر 55-60 سال تھی؟ جتنی بھی اسلامک آپ کے پاس ہسٹری موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سے 34 سال تھی بس. اور جتنی کرسچینٹی کی معلومات آپ کے پاس ہو، جسٹ گوگل کر لو یار آپ لوگ. 40 سال سے اوپر کسی بھی ایک نصارہ نے ذکر نہیں کیا. اور جمہور نصارہ کے نزدیک بھی آپ کی عمر 34 سال تھی، 33-34 سال تھی بس. کچھ نصارہ ایسے ہیں جن میں اختلاف ہے، وہ 35 سال یا 36 سال کی طرف چلے جاتے. 40 سال سے اوپر کا قول کسی ایک کا نہیں ہے، نہ نصارہ میں نہ اسلامک لٹریچر کے اندر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسٹ 34ویں سال تھا آپ کا، بالکل بھری جوانی. اس لیے آپ کی نہ شادی ہوئی تھی، اس لیے آپ کے نہ بچے ہوئے تھے. اتنی کم عمر، قوم کے اندر اتنا زیادہ وقت گزارا ہی نہیں تھا. یہی وجہ کہ اس قوم پر عذاب نہیں آیا تھا، تلوار ہی نہیں اٹھی تھی. تلوار اٹھنے کی شرط ہوتی ہے کہ اتنا عرصہ رسول اس قوم کے اندر رہیں کہ اللہ کے علم کے اندر آ جائے کہ یہ اب کبھی ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت کم عمری انہوں نے گزاری. اور حیرت والی بات، کتنے سال تبلیغ کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ جانتے ہیں؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 20-21 سال آپ نے تبلیغ فرمائی ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کتنی صرف 3 سال. کسی ایک رسول سے متعلق یہ باتیں نہیں ملتی. پوری زندگی گزاری رسولوں نے، جوانی گزاری، شادیاں ہوئیں، اولادیں ہوئیں، لمبا عرصہ گزارا. صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کے 3 سال تبلیغ کی، اللہ نے اٹھا لیا اوپر. اللہ نے کہا سب رسولوں کی میں نے شادیاں کروائیں، آپ کی نہیں ہوئی شادی، اوپر اٹھا لیا اللہ نے. اللہ نے کہا ہر رسولوں سے متعلق میری سنت ہے کہ ان کے بچے بھی ہوئے، اولاد بھی. عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے اوپر اٹھا لیا. ہر رسولوں سے متعلق اللہ کہے کہ ان کی موجودگی میں میری قیامت قائم ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں، اوپر اٹھا لیا اللہ نے. یہ ہے پرابلم. سوالیہ نشان بن گئے، ان کو حل کر کے دوبارہ. اب بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے، قرآن پاک بار بار سوالیہ نشان لگا کے کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، دماغ میں تالے لگے ہوئے. سنت الہیہ کو اللہ نے بیان کیا، میرے رسولوں کی سنت ولا تجد لسنتنا تحویلا. اوکے ہو گیا جی، اوکے ہو گیا. اب ہم آگے انی متوفیکا کے اوپر ہم چلتے ہیں.